نہیں سلگائی جاتی۔ جمعہ کے دن اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے جو مرنے والا خوش نصیب جو ہے وہ شہید کا رتبہ پاتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ کوئی اسکیم بتاؤ، کوئی فائدے والا موقع بتاؤ، جمعہ اللہ کی رحمت سے ہر ویک ہمارے لیے اسکیم لاتا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اسے 70 گنا یعنی ملٹیپلائی بائی 70 اس کو ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اس لیے جمعے کے دن اگر حج ہو جائے تو وہ حج بھی 70 حج کے برابر ہوتا ہے۔ اچھا، یہ اتنا بڑا چونکہ اس دن کا مقام اور مرتبہ ہے، اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب کوئی چیز مقدس ہوتی ہے، مقام مقدس ہوتا ہے، وقت مقدس ہوتا ہے، تو اس وقت گناہ کرنا یا اس مقام پر اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ بھی یوں سمجھیے کہ اس کا عذاب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن اگر کوئی گناہ کیا جائے تو یہ بھی ملٹیپلائی بائی 70 ہو جاتا ہے۔ نیکی کا ثواب بھی زیادہ، گناہ کی پکڑ بھی زیادہ ہے۔ اچھا، اب کون کون سے کام جمعے والے دن زیادہ کرنے ہیں ہمیں؟ جب پتہ چل گیا کہ ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے تو پھر تو ہمیں اسکیم مل گئی، بھائی پلان کرنا چاہیے۔ تو ایک کام تو بہت زیادہ کرنا چاہیے جس کے لیے صراحت کے ساتھ اسپیسیفائی احادیث موجود ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن مجھ پر 200 بار درود پاک پڑھے، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسپیشل ڈے ہے جمعے کے دن درود پڑھنے کی تو بات ہی اور ہے۔ ایک اور بڑی خوبصورت حدیث ہے، وہ کہتے ہیں ڈائریکٹ ڈائلنگ۔ آقا فرماتے ہیں، اور حدیث پاک کا مضمون ہے، اور دنوں کا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، جمعے کے دن کا درود بنفس نفیس میں خود سماعت کرتا ہے۔ امتی کا بلا واسطہ گویا رابطہ ہو جاتا ہے۔ تو جمعے کے دن خاص درود پاک پڑھنے ہیں۔ اچھا، یہاں مجھے ایک اور بات کرنی ہے، اسپیشلی ان شہروں میں، پاکستان کے ان شہروں میں یا دنیا کے ان ملکوں میں جب جمعہ چھٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، غالباً یہاں آپ کے یہاں بھی کافی چیزیں جمعے کو کاروبار وغیرہ بند ہوتے ہیں۔ اچھا، جمعے کی چھٹی کیوں کی گئی تھی؟ جمعہ کی چھٹی کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ لوگ جمعہ کے دن جو ہے وہ پراپر عبادت کر سکیں، تیاری کے ساتھ جمعہ ادا کر سکیں۔ عبادت کے لیے مسلمانوں نے جمعہ کی چھٹی کی، مگر انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہوا یہ ہے کہ جہاں جہاں جمعہ کی چھٹی ہے نا، وہاں گناہ جمعے کے دن زیادہ ہوتے ہیں۔ جمعرات کی رات بن گئی ویکینڈ نائٹ، اب جناب جمعرات کی رات دوست یار مل کر بیٹھے تو فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے اور الٹے کام، پھر جمعہ کا دن بھی اسی طرح گزر رہا ہوتا ہے۔ یہ دن اور یہ رات گناہ کے لیے نہیں ہے، گناہ تو کسی دن بھی نہیں کرنا، مگر آپ سوچیں نا، اور دنوں میں خطا یا غلطی کرے تو ایک گناہ ہے، جمعے کو کرے تو ملٹیپلائی بائی 70 ہو جاتا ہے۔ تو خدا را جمعے کے دن زیادہ بچنا ہے گناہوں سے، لیکن میرا میٹر ہی گناہوں کا نہ بڑھ جائے، ثواب کمانا ہے۔ اچھا، پھر ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے؟ ہمارے بزرگان دین کا تو کمال کا انداز تھا نا، وہ تلاش کر کر کے نیکیاں کرتے تھے۔ ہاں، جمعے کے دن تلاوت بھی کرنی ہے تو جمعے کے دن درود بھی پڑھنے ہیں، جمعے کے دن صدقہ بھی دینا ہے، کیونکہ ملٹیپلائی بائی 70 گنا ثواب ہے نا۔ کاروباری بنو بھائی۔ اب مثال کے طور پہ آپ ملتان کے شاہ رکن عالم کالونی میں ہم رہتے ہیں، اور یہاں سے 10 کلومیٹر دور کوئی ایک اسٹور والا اعلان کر دے، جس کا راشن کا اسٹور ہو اور جنرل اسٹور ہو بہت بڑا، کہ جناب ہفتے میں ایک دن میرے پاس آئے، فلاں دن 50% ڈسکاؤنٹ، تو لوگ کیا کریں گے؟ 10 کلومیٹر سفر کر کے بھی جائیں گے، یار سارے مہینے کا راشن لے آتے ہیں، 50% ڈسکاؤنٹ، لائنیں لگ جائیں گی۔ اور دنیا میں ہوتا ہے، جہاں سیل لگتی ہے وہاں رش بڑھ جاتا ہے، لوگ گرمیوں میں سردیوں کی چیزیں خرید لیتے ہیں۔ ارے بھائی، ابھی تو سردیاں کہاں آئی ہیں، ابھی سے جیکٹ خرید لی ہے جون جولائی میں، یار آدھی قیمت میں مل رہا تھا، میں نے سوچا لے لو، سردیوں میں کام ہے۔ دماغ ہے، ہر بندہ جہاں دنیاوی نفع نظر آتا ہے اس کو فوراً کیپچر کر لیتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، افریقہ میں ایک بار ہم سفر کر رہے تھے، تو ایک ملک سے دوسرے ملک ہم گئے تو بارڈر کراس کیا، بائی روڈ جا رہے تھے، تو بارڈر کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا جنرل اسٹور، یعنی میں نے کم دیکھے ہیں، ہزاروں کئی کنال پر مشتمل، اور گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی، جنگل بیابان بارڈر ایریا،
مگر اسٹور کے باہر لانے لگی ہوئی گاڑیوں کی. تو میں نے کہا یہاں اتنے سارے لوگ. تو انہوں نے بتایا کہ جس ملک سے آپ آئے نا اس ملک میں ٹیکس ہے, کوئی بھی خریداری کرے اس پہ 10% 12% ٹیکس لیا جاتا ہے. یہ جو ملک ہے نا یہ ٹیکس فری ملک ہے. اچھا ٹیکس فری ملک والوں نے برابر والے ملک کے لوگوں کو پکڑنے کے لیے, گاہک بنانے کے لیے بارڈر پہ ہی شاپنگ سینٹر بنا دیا کہ وہ لوگ گاڑیوں میں آتے ہیں, پورے مہینے کی شاپنگ کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. میں سوچنے لگا یار چند پیسوں کے لیے ملک تبدیل کر رہے ہیں لوگ کہ یار مہینے بھر کا راشن لے کر آئیں گے, پیٹرول لگے گا مگر اچھی خاصی بچت ہو جائے گی. تو دنیا میں دنیاوی نفع ملے ہم فوراً جا کے نفع پکڑتے ہیں. میں تو آپ کو ہر ہفتے کا نفع بتا رہا ہوں بھائی, ہر ہفتے کماؤ نہ کیا, ہر ہفتے آپ اللہ کی بارگاہ میں خوب برکتیں اب اللہ کی رحمت سے حاصل کر سکتے ہیں. تو جمعے کے دن کا پلان کریں. مثال کے طور پہ آپ نے نیکی کرنے کا کوئی ارادہ کیا کہ میں اتوار والے دن صدقہ خیرات دوں گا, پیر والے دن میرے کسی رشتہ دار غریب کی عیادت کرنے, سنت کی نیت سے اگر آپ کی نیت ہے کسی مریض کے پاس جانے کی, منگل والے دن آپ نے کوئی اور نیکی پلان کی ہوئی ہے, اس کو فائدہ یہ کہ 2-3 دن پہلے کریں اور جمعے کے دن کریں تاکہ انشاءاللہ جمعے کا جو عمل کریں گے اللہ قبول فرمائے 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا. اچھا جمعے کے دن ایک اور بڑا زبردست کام آسان, یعنی اب میں آپ سے کہوں کہ کون ہے جو ہر جمعے 2 لاکھ روپے صدقہ کرے. آپ کہیں گے یار 2 لاکھ ہر مہینے, ہر جمعے تو مہینے کے تو 8-10 لاکھ ہو گئے, اتنے سارے پیسے کہاں سے صدقہ کروں گا. آپ ہر جمعے کم و بیش 2 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب کما سکتے ہیں. اور وہ کیسے؟ حدیث پاک کا مضمون ہے, میرے آقا فرماتے ہیں جب جمعے کا دن آتا ہے نا تو جو مسجد میں آتے ہیں نا لوگ, ماشاءاللہ ابھی بھی ہم جو آ رہے ہیں انہیں مبارک ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کسی بڑے سیمینار میں جائیں, کسی بڑی کانفرنس میں جائیں, کسی بڑے ادارے میں جائیں, کوئی پروگرام ہو تو گیٹ پر کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو آنے والوں کی انٹری کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کو پتہ ہے جب جمعے کے دن ہم مسجد میں آتے ہیں تو دروازے پر کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے فرشتے موجود ہوتے ہیں. حدیث پاک کا مضمون ہے جو آنے والوں کے نام لکھتے ہیں. کیا خوبصورت انتظام ہے اللہ کے گھر کا کہ مسجد میں آنے والوں کے فرشتے نام لکھ رہے ہیں. اچھا پھر آقا فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام جو سب سے پہلے آتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کیا. ارے اونٹ تو تقریباً 2 لاکھ کا تو ہوگا بھائی, ٹھیک ہے. اب جو